موقع کربلا کا ہے. ایک مقام ہے، ایک شادی کا گھر ہے. اس شادی کے گھر میں کیا شادی کی بات چیت کریں گے یا موتا کے تعلقات سے بات چیت کریں گے؟ یعنی اچھے مقام پر، اچھے کام پر برائی یا بات کریں گے یا اچھائی بات کریں گے؟ آپ ہی بتائیے، اچھائی بات کریں گے یا برائی بات کریں گے؟ ایک نکاح کا موقع ہے، یعنی اچھا ایک کام کر رہے ہیں، اس موقع پر اچھی بات کریں گے. اسی موقع برے جگہ پر خوشی کی بات نہیں کریں گے. کیا کریں گے؟ کیا آپ کے میت کے گھر میں جا کر شادی بیاہ کے بارے میں تعلقات سے بات چیت کریں گے؟ نہیں کریں گے. تھوڑی سی عقل رکھنے والا بھی وہ کام نہیں کرے گا. اچھے موقع پر، شادی کے موقع پر میت کی بات نہیں کرے گا. اسی موقع میت کے گھر میں شادی کی بات نہیں کرے گا. اسی طرح سے موقع کربلا کا ہے، موقع کربلا کا ہے. اس موقع پر دوسرے فضائل بیان کرنا، دوسروں کی تعریف کرنا، دوسروں کو بڑائی دکھانا، اونچائی دکھانا، یہ منافقت کی علامت ہے. کربلا کے موقع پر کربلا کی بات کریں، اہل بیت کے بیان کے وقت اہل بیت کا بیان کریں، اس میں دوسروں کی بات بیان نہ کریں. کیا لوگوں کو آپ کیا گمراہ کر رہے ہیں؟ کیا اہل بیت کی محبت سے آپ ان کے دلوں کو خالی کر رہے ہیں؟ افسوس کی بات ہے کہ اہل بیت ہی ہمارا ایمان کا حصہ ہے. وہی ایمان ہے، کل ایمان ہے. علی سے محبت، سیدۃ النساء بی فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا کی محبت، امامین کریمین امام حسن اور امام حسین علیہ الصلاۃ والسلام کی محبت اور ان کے اولادوں کی محبت ہی ایمان ہے. یہ چھوڑ کر کربلا کے موقعوں پر دوسرے بیانات کرنا یہ مناسب نہیں ہے یار، یہ مناسب نہیں ہے. بات دوسری بدل رہی ہے، زبان کو خوابو کر رہا ہوں. لہٰذا محرم کے موقع پر اس محرم کی تعریف کریں یار، غم حسین بیان کریں، غم حسین بیان کریں، غم حسین بیان کریں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم امام حسین علیہ الصلاۃ والسلام کے بچپن میں آپ کی شہادت کی خبر دی ہے. جب امام حسین علیہ الصلاۃ والسلام چھوٹے بچے تھے، اسی وقت پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کربلا کا منظر اور شہادت امام حسین علیہ الصلاۃ والسلام بیان کر دیے گئے. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ مروی ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے عائشہ، کیا تمہیں عجیب بات نہ بتاؤں؟ میرے پاس ایک ایسا فرشتہ آیا جو کبھی میرے پاس نہیں آیا تھا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ رسالت میں وہ فرشتہ آیا جو اس کے پہلے کبھی نہیں آیا. اس نے کہا، میرا یہ بیٹا حسین شہید ہے، میرا یہ بیٹا حسین شہید ہے. اور کہا، اگر آپ چاہیں تو آپ کو وہ مٹی بھی دے سکتا ہوں. یعنی آپ چاہیں تو، یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم چاہے تو وہ مٹی بھی دے سکتا ہوں کہ میں شہید ہوگا. پھر وہ فرشتے نے وہ مٹھی آپ کے ہاتھ میں لی اور مجھے وہ سرخ مٹھی دکھائی، یعنی جو کربلا کی مٹھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے حیات پہ ہی وہ مٹھی عطا فرمائی. حضور امام حسین علیہ الصلاۃ والسلام چھوٹے بچے ہیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ میں کربلا کی مٹی لے کر دے فرشتہ نے. وہ سرخ مٹی حضور صلی اللہ علیہ وسلم دیکھ کر رونا شروع کر دی. یہ میرا بیٹا شہید ہونے والا ہے. 50 سال پہلے ہی حضور صلی اللہ علیہ وسلم
کو کربلا کی خبر دی گئی۔ آج کہتے ہیں کہ غم حسین میں رونا بدعت ہے، غم حسین میں رونا بدعت ہے، 3 دن سے زیادہ سوگ منانا یعنی غم کرنا منع ہے۔ اللہ اکبر! یہ اہل بیت کے بغض میں کہتے ہیں یہ لوگ غم حسین میں رونا سنت مصطفیٰ ہے۔ غم حسین میں رونا، غم حسین میں گڑ گڑا کر رونا، آنسو بہنا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ جو اہل حدیث کے نام کے جو ٹھیکیدار ہیں وہ لوگ کہتے ہیں کہ یہ بدعت ہے، یہ خرافات ہے، رونا نہیں، 3 دن سے زیادہ سوگ منانا نہیں، جاہلانہ بات کرتے ہیں۔ یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ اللہ اکبر! اللہ اکبر! بہت سے حدیثیں موجود ہیں۔ وہ مٹی شیشے میں ڈال کر ایک صحابیہ کے پاس حضور صلی اللہ علیہ وسلم دے رہے ہیں، یہ رکھیں، جس دن یہ سرخ ہو جائے یعنی خون سے بھر جائے تو پہچان لینا کہ میرا بیٹا، میرا نواسا کربلا میں شہید ہو چکا ہے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نیند میں سوتے ہوئے جاگتے ہیں، خواب دیکھتے ہیں کہ 10 محرم الحرام کو نیند میں اٹھ کر دیکھتے ہیں کہ وہ شیشی منگاتے ہیں جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کے پاس دیا تھا، وہ شیشی لے کے آؤ۔ تو صحابیہ نے جا کر وہ شیشی لے کے آتے ہیں، نام بھول چکا صحابیہ کا، حضور ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ منگاتے ہیں، وہ شیشی دیکھے تو لہو لہو ہوگی۔ اس وقت پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خواب میں آ کر دیکھتے ہیں کہ اپنے کربلا کے سارا سفر کر کے تمام امام حسین علیہ السلام اپنے نواسے جتنے لوگ ہیں ان کی سب دیکھ کر آتے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا پرندہ حال ہے، گیسو مبارک بکھرے ہوئے ہیں۔ جب خواب دیکھ کر اٹھتے ہیں، بیداری میں گھابرے ہو کر اٹھتے ہیں، ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب وہ بھیجتے ہیں کہ وہ شیشی لے کے آؤ جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کے پاس دے رکھا ہے، وہ شیشی جا کر واپس منگائے، دیکھے تو اس میں خون سے بھری ہوئی ہے، خون سے بھری ہوئی ہے، شہادت پا گئے، امام حسین علیہ السلام شہادت پا گئے۔ کیسا سخت دل ہوگا ان ظالموں کا، بے شمار لعنت ہو، بے شمار لعنت ہو ان پر جو اہل بیت کے دشمن ہیں اور امام حسین کے دشمن ہیں، ان پر بے شمار لعنت ہو۔ اللہ ہمیں اہل بیت کی محبت عطا فرمائے، اہل بیت سے سچی پکی محبت اور ان سے علم ہمیں حاصل کرنے اور ان کے بتائی ہوئے طریقے پر ان کے پیروکار ہمیں ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔